अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़ी। कप्तान के जी सरप्राइज के लिए तैयार हो जाए। पीटीआई की जानब से एक ऐसा और इतना बड़ा सरप्राइज तैयार कर लिया गया है जो किसी वक्त भी आएगा और बदमाशा के छक्के छुड़ा देगा। फिर चाहे वो स्टैब्लिशमेंट हो, चाहे वो नू लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे कोई टाउट सहाफी हो, जिसने ये ख्वाब देख लिया हो कि बस भाई इमरान खान की छुट्टी, इमरान खान तो गया, इमरान खान का काम तो तमाम हो गया, ना खवातीन वाली मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, ना इंतखाबी निशान मिलेगा, ना इमरान खान की जमात इलेक्शन लड़ सकेगी, तितर बितर होगी, आजाद इलेक्शन लड़ेंगे। कल को आजाद जो है वो जहांगीर तरीन की जमात में शामिल करवा लें, चाहे वो पीपल्स पार्टी के साथ शामिल करवा लें, कोई उनको पूछने वाला नहीं होगा, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, ना वो डी सीट होंगे, बस कहानी खत्म। इमरान खान की तो छुट्टी। इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ी ताकत एस्टैब्लिशमेंट ही है, तो एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है, तो अब कोई दुनिया की ताकत रोक थोड़ी सकती है एस्टैब्लिशमेंट को। हरफे आखिर है ना एस्टैब्लिशमेंट, या हरफे आखिर है ना बाऊ नवाज शरीफ या लाडली मरियम नवाज। उनका जो हुक्म हो गया, उन्होंने जो तय कर लिया वही होना है। एक बात ध्यान से सुन लें, बल्कि कान खोल के सुन लें, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। चाहे काजी फायज ईसा कुछ करें या ना करें, बल्ले का निशान बहाल करें या ना करें, पेशावर हाई कोर्ट कुछ करे या ना करे, खान के पास प्लान मौजूद है, ट्रंप कार्ड मौजूद है, और वो ट्रंप कार्ड मैं आपको बताता भी हूं। और वो ट्रंप कार्ड जब आएगा तो सबके छक्के भी छूट जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको जरा बता दूं कि एक तो जो रेहाना इम्तियाज डार है, उस्मान डार की वालिदा, उनके कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं, और आज उन्होंने कहा कि पीटीआई का टिकट मिला तो पार्टी से लड़ूंगी, नहीं तो आजाद लड़ूंगी। उस्मान डार ने मजबूरी में, ये उस्मान डार की वालदा कह रही है, उस्मान डार ने मजबूरी में पार्टी छोड़ी, इमरान खान के साथ खड़ी हूं, ख्वाजा आसफ की हार होगी, कौम की मां की जीत होगी, यानी कौम की मां जीतेगी। दूसरे नंबर पे इमरान खान के लिए एक बुरी खबर भी आई, अफसोसनाक खबर आई। इमरान खान के मामू जावेद जमान खान, आज उनकी वफात हुई। इमरान खान के मामू, उनके अंकल जावेद जमान खान, जो कि उनके आइडियल भी थे, जो है वो क्रिकेट के अंदर उनके मेंटोर थे। इमरान खान ने इनसे बहुत कुछ सीखा, तो आज इनकी वफात हुई है। दूसरे नंबर पर राना सनाउल्लाह, साबिक वजीर दाखिला, नून लीग के पंजाब के सदर, उनकी गाड़ी को जो है वो हादसा पेश आया है, और हादसे के अंदर बताया जा रहा है कि राना सनाउल्लाह कार हादसे में महफूज रहे। फैसलाबाद बाईपास पर ट्रैक्टर ट्राली राना सनाउल्लाह की गाड़ी से टकराई। राना सनाउल्लाह 3 गाड़ियों के हमरा फैसलाबाद से लाहौर आ रहे थे। हादसे में तीनों गाड़ियों को मामूली नुकसान हुआ, तो ये भी आज खबर आई। दूसरी तरफ आज भी शाह महमूद कुरैशी साहब को रिहा नहीं किया गया। जमानत तो उनकी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी थी, और अभी भी वो अडयाला जेल के अंदर कैद है, उनको रिहा नहीं किया गया। तीसरे नंबर पर लाहौर का पैनल मेरे सामने आ चुका है कि लाहौर के अंदर क्या इंटरेस्टिंग सूरत हाल डिवेल्प हो रही है। एक तो ये जी, अहसान नियाजी, उनके हालांकि कागजात नामजदगी अदालत ने हुक्म दे दिया था, जमा नहीं हुए। बहरहाल अगर अदालत का कोई सवाल से फैसला आ जाता है, उनके कागजात नामजदगी जमा हो जाते हैं, तो अहसान नियाजी इलेक्शन लड़ेंगे अयाज सादक के मुकाबले पर। सरदार साद रफीक, वो जो लोहे के चने कहते थे नू लीग वाले, वो सरदार लतीफ खोसा लाहौर के 2 हलकों से, कौमी असम्बली के 2 हलकों से उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। तो सरदार लतीफ खोसा बा मुकाबला साद रफीक। रोहेल असगर, वो शेख रोहेल असगर धोती पहनते हैं, बड़ी बेहुदा सी गुफ्तगू करते हैं टीवी पे आके, नून लीग के शेख रोहेल असगर के मुकाबले पर सलमान अकरम राजा साहब इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम नवाज वर्सेस सनम जावेद, और नवाज शरीफ वर्सेस डॉक्टर यास्मीन राशिद। तो ये जनाब जो है बड़ी दिलचस्प लाहौर की कांटेदार सूरत हाल बनती जा रही है। जबकि अब खान के सामने वो शर्तें भी रखना शुरू कर दी हैं एहसन इकबाल ने, नून लीग ने, और आज जो है वो इलेक्शन कमीशन ने कल भी कहा कि पीटीआई के साथ जो हो रहा है हम तस्लीम करते हैं, गलत हो रहा है। और पंजाब की निगरान हुकूमत ने भी कह दिया टीवी पे आके कि ये जो खान के साथ या पीटीआई के साथ हो रहा है ये ज्यादती हो रही है। और फिर आईजी वगैरह को खत भी लिखा गया
الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ آپ کی پولیس کیا کر رہی ہے، اور تو اور یہ جو آپ کا نگران وزیر اعظم ہے کاکڑ، اس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ کاکڑ نے کہا کہ ہم کسی بھی جماعت کو، کسی بھی لیڈر کے مائنس ہونے میں یا ان کو منظر نامے سے ہٹانے کے حق میں نہیں ہیں، نہ ہمارا یہ اختیار ہے۔ اب نیمے نیمے ہو کے نون لیگ نے بھی پھر وہ بنتے کرنا شروع کر دی کہ وہ 9 مئی ہوا تھا، 8 مہینے گزر گئے ہیں، تو آپ عمران خان پر پابندی کیوں نہیں لگا رہے؟ یہ تو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، تو ہم ان سے جیتیں گے کیسے؟ پھر احسن اقبال نے کہا تحریک انصاف کے پاس 2 راستے ہیں۔ یہ احسن اقبال جن کے پاس اپنے پاس کوئی راستہ نہیں، وہ بتا رہے ہیں پی ٹی آئی کے پاس 2 راستے ہیں، پہلا عوام سے معافی مانگے، دوسرا مفروروں کو عدالت میں پیش کرے۔ یہ یعنی یہ کس حیثیت میں؟ وہ کہہ رہے 2 راستے ہیں، 2 کام کریں، یا تو عوام سے معافی مانگیں، اور یہ عوام پتہ نہیں کس کو کہتے ہیں، عوام تو عمران خان کے پاس ہے، عمران خان کے ساتھ ہے، یہ عوام پتہ نہیں کس کو کہتے ہیں، اور دوسرا مفروروں کو عدالت میں پیش کرے۔ اور جہاں تک مفروروں کا تعلق ہے تو مجھے لگتا ہے مفرور بھی عدالت میں پیش ہوئے ہیں، اور مفرور جو ہیں وہ عدالت بلکہ ان کے سامنے پیش ہوئی ہے، اور مفرور کو ضمانتیں بھی ملی ہیں، مفرور جو ہے وہ بری بھی ہوا ہے۔ تو آپ پتہ نہیں یہ احسن اقبال صاحب کس کی بات کر رہے ہیں۔ جہاں تک بات ہے یہ سرپرائز کی، میں بھی سوچ رہا تھا اور بہت سارے لوگ کہ اب بلے کا نشان نہیں ملے گا تو کیا ہوگا۔ پی ٹی آئی اب تو بطور جماعت، آج جو الیکشن کمیشن نے لسٹ نکالی اس میں سے آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی عمران خان کا ذکر ہی نہیں ہے، یعنی پی ٹی آئی لیڈر لیس جماعت دکھائی گئی ہے الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق۔ لہٰذا اب ایک جماعت اگر بطور جماعت الیکشن نہیں لڑ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس جو خواتین کی ریزرو سیٹیں ہیں وہ بھی نہیں آئیں گی، اور اس کے ساتھ ان کے پاس انتخابی نشان بھی نہیں ہوگا۔ اب دوسرا آپشن ان کے پاس یہ کہ آزاد الیکشن لڑوائیں، آزاد کا فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے فائدہ نہیں ہے کہ ہر کسی کے پاس الگ الگ نشان ہوگا، الگ الگ نشان ہوگا تو لوگ کنفیوز ہوں گے۔ دوسرے نمبر پہ اگر وہ آزاد ہوں گے تو کل کو کوئی بھی پریشرائز ہو کے کسی بھی جماعت میں جا سکتا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ پی ٹی آئی میں آئے، کیونکہ وہ تو آزاد ہے نا، چاہے وہ عمران خان کے نام پر جیتا ہوا ہے لیکن وہ ٹیکنیکلی آزاد ہے، اپنے ڈیسیژن کرنے میں بھی وہ آزاد ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی کوئی سوٹیبل طریقہ نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ، کسی جماعت کے ساتھ اتحاد کر لیا جائے اور اس جماعت کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑا جائے، یہ بہترین ہو سکتا ہے۔ انتخابی نشان میں نے کل بھی کہا تھا، ٹیشو پیپر ہو، کنگا ہو، یہ موبائل ہو، جو بھی انتخابی نشان ہو اس کو پراپوگیٹ کرنا سوشل میڈیا کے دور میں چند گھنٹوں کا کام ہے کہ یہ والا جناب جو نشان ہے یہ عمران خان کا ہے، اس پر ٹھپا لگانا ہے، یہ آسان کام ہے۔ اب کون سی جماعت ہے، ایسی کون سی جماعت سے اتحاد کیا جائے، کس جماعت پر اعتبار کیا جائے؟ ایسا بھی تو ہے نا کہ اعتماد کر لیں، بعد کو پارٹی ہائی جیک ہو جائے یا بندہ ہی اگلا پریشرائز ہو جائے، پھر کیا کریں؟ ذرائع یہ بتاتے ہیں 2 آپشن ہیں، 2 ٹرمپ کارڈ ہیں۔ ایک تو ایسا کہ پی ٹی آئی کسی اپنے بندے نے کوئی پارٹی چھوٹی موٹی آلریڈی رجسٹرڈ کروائی ہوئی ہو جس کا کسی کو پتا نہ ہو، اور اس جماعت کے انتخابی نشان پر اس جماعت کی طرف سے الیکشن لڑوا دیا جائے۔ پہلے ابھی یہ آپشن موجود ہے، سپریم کورٹ میں بلے والا، یہ ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ کے اندر بلے کا نشان چیلنج کرنے والا، انٹرا پارٹی والا۔ میں بات کر رہا ہوں کہ اس سے آگے کا جو ماحول بنے کہ اگر عدالتیں ریلیف نہیں دیتی تو پھر سرپرائز کون سا ہے؟ یا پھر سب سے بڑا جو آپشن ہے، ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مجلس وحدت المسلمین، علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب کی جماعت، یہ بہت قابل شخصیت ہے، بہت ہی ایجوکیٹڈ، دبنگ، میری ذاتی طور پہ علامہ صاحب سے درجنوں ملاقاتیں ہیں، بہت مہمان نواز ہیں، بہت پیار کرنے والے ہیں، اور قابل، دبنگ، بہادر شخصیت، نہ جھکنے والا انسان، نہ کمپرومائز کرنے والا، اور کبھی بھی موقع سے فائدہ اٹھانے والا شخص تو یہ ہے ہی نہیں۔ کبھی آپ کہیں کہ موقع سے فائدہ اٹھا جائے گا، یا آپ کہیں کہ وہ کل کو پی ٹی آئی کو بلیک میل کرے گا، نو، علامہ راجہ ناصر عباس میں یہ چیز ہے ہی نہیں۔ تگڑا، کھڑا ہونے والا، تگڑی بات کرنے والا، جرت کے ساتھ پہلی صف میں کھڑا ہو کر مقابلے کرنے والا شخص، بنا کسی لالچ کے۔ کہ عمران خان صاحب نے جب انہیں آفر کی تھی نا کہ علامہ صاحب آپ بتائیں آپ نے کہاں سے لڑنا ہے، آپ کون سے ٹکٹ چاہیے، تو انہوں نے کہا تھا خان صاحب میں آپ کے ساتھ کسی ٹکٹوں کے لالچ میں، کسی سیٹ کے لالچ میں نہیں کھڑا ہوا، میں آپ کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں۔ اور پاکستان میں کوئی واحد بندہ ہوگا جو اس طرح اتحادی ہو اور اس طرح نظریے کے ساتھ کھڑا ہوا۔ کہا خان آپ نے کہا نا حقیقی آزادی، آپ نے کہا نا میں غلامی قبول نہیں کروں گا، میں امریکہ کا غلام نہیں ہوں، تو ہم آپ کی اس نظریے کے ساتھ ہیں،
ہمیں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ، کوئی سیٹ، کوئی ٹکٹ، کوئی لالچ نہیں، کوئی سینٹ میں جانا، کوئی ادھر ادھر، ہمیں چاہیے کچھ نہیں. ہم بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی لالچ کے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اب اتنا بہادر شخص، اتنا لائق، قابل، وفادار، محب وطن اور جماعت بھی ہے، جماعت کا انتخابی نشان بھی ہے، اور نہ جھکنے والا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ شخص آپ کہے کہ یار وہ جھک گیا. پی ٹی آئی کا کوئی بندہ جھک سکتا ہے، پی ٹی آئی کا کوئی بندہ بک سکتا ہے، بڑے سے بڑا جو آج تک نہ بکا ہو اس پہ بھی شک ہو سکتا ہے، علامہ ناصر پہ آپ نہیں کر سکتے. تو وہ والا بھی پی ٹی آئی کے پاس آپشن موجود ہے، بڑا کریڈیبل آپشن ہے. تو لہٰذا خان کے پاس سرپرائز موجود ہیں، سرپرائز آئیں گے، آپشن موجود ہیں، کچھ بھی مائنس نہیں ہوا، کوئی بھی الیکشن سے باہر نہیں ہو رہا، اور انتخابی نشان بھی ہوگا، الیکشن بھی ہوگا، چھکے بھی چھوٹیں گے. پاکستان زندہ باد.